الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی ہم نے 10 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 پڑھیں گے۔ واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا، لا لیے، ہم ان کے، لا نہ، ایک لام ہوتا ہے جس کے اوپر صرف زبر ہوتی ہے، وہ لیے کے معنی میں آتا ہے، اور جس لام زبر کے بعد الف آ جائے، لا بن جائے، لام زبر الف لا، اس کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے۔ لا نہ، تفسدو تم سب فساد کرو، فی میں الارض زمین، قالو وہ سب کہتے ہیں، ان بے شک، ما نہیں، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا، لہم انہیں یا ان کے لیے، لا تفسدو کہ تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما اس کا اکٹھا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا صرف انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ، ہم 2 مرتبہ آ گیا، وہی تاکید کے لیے، جب بھی 2 مرتبہ کوئی لفظ یوز ہو جائے تو وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان بے شک، ہم وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، واو اور لیکن، لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے، ہم انہیں، آمنو تم سب ایمان لے آؤ، کا کی طرح، ما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ سب کہتے ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کا کی طرح، ما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، واو اور لیکن، لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے، آمنو تم سب ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائیں، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کما جس طرح کہ، آمن السفہاء یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ سب کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، اللہ تبارک و تعالی خبردار کرتے ہیں، جہاں بھی قرآن میں آ جاتا ہے الا خبردار، یاد رکھو، سن رکھو، سن لو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ، لا یشعرون شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا،
آمینو تم سب ایمان لے آؤ، کما جس طرح آمن الناس یہ لوگ ایمان لائیں۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کما جس طرح آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہے، ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا گروہ جو ہے نا وہ منافقین کا بیان فرمانا شروع کیا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جو ان کے دل میں مرض نفاق ہے اس کی وجہ سے۔ اور آپ آگے بات آئی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہو، منافقت ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں، انما جواب بھی یہی دیتے اور سمجھتے بھی یہی، انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، الا خبردار، انہم ہم المفسدون بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں۔ فساد جو ہے یہ اصلاح کی ضد ہے، اصلاح کی ضد ہے، اصلاح کے مد مقابل ہے۔ کفر اور اللہ رب العزت کی نافرمانی، کفر اور معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے امن اور سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا جو کردار ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ پھیلاتے تو فساد تھے، اور جو اشاعت کرتے تھے وہ منکرات ان کی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں انہیں پامال کرتے تھے، اور سمجھتے اور بیان یہ کرتے کہ ہم ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسے کیا بیان فرمایا کہ یہ لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، یہ کامیابی کے لیے کوشاں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، وہ کسی کو حتیٰ کہ کافر تک کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن بھلے وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے اس کا جو بھی عقیدہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر نفاق ہے نا تو وہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرے گا، اور ان منکرات کی اشاعت کرے گا جنہیں اللہ رب العزت نے منکرات میں لکھا ہے کہ یعنی یہ کام تم نے نہیں کرنا، وہ کروائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہم ہم المفسدون، اصل بات یہ ہے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب دوسری بات، اب انہیں کیا کہا جاتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئیں، قالو وہ سب کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ تو ان منافقین نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین وہ بھی یہی باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ رب العزت نے پرانے یا آج کے دور کے جتنے بھی جدید اور قدیم منافقین تھے نا ان کی تردید فرمائی، جس سے یہ واضح ہوا
کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا یہ بے وقوفی نہیں ہے بلکہ عقل مندی ہے اور سعادت کی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اللہ رب العزت نے انہیں قائم کر دیا کہ انہوں نے یہ دنیا کے مفادات کو ترجیح نہیں دی اور انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس سعادت کو پایا۔ تو یہ لوگ تو کہیں انہوں نے تو انہیں بیوقوف کہا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ آمنو کما آمن الناس، تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے معیار بنا دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو۔ اب ایمان جو ہے وہ انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا کہ تم بھی اس طرح ایمان لے کر آؤ تو تم کامیاب ہوگے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی مفادات اور کسی بھی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ جان نثار کر دی۔ تو ان کی مثال تو اللہ رب العزت ان سے جب کہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، اصل میں یہ لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ کون سی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو فوری انسان کو ملنے والا فائدہ، اس کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی یہ جو پائیداری ہے اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ جو فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا، یہ پرلے درجے کی سفاہت اور بے وقوفی ہے کہ انسان آخرت کی دائمی زندگی، جنت کی زندگی اور دنیا کے وہ چند مفادات جو کہ جلدی ملنے والے ہیں اور ختم ہو جانے والے ہیں، اور آخرت میں جو دیر سے ملنے والے مفادات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ختم بھی نہیں ہونے والے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے دنیاوی زندگی اور اس کے مفادات کو جو چاہے گا، یہ اصل میں سفاہت اور بے وقوفی ہے بہت بڑی جو ان منافقین نے کی، اور جو کہ منافقین کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جو انہیں مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے، اب تین گروہوں کی جنگ ہو نا، انہیں نظر آئے گا نا کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے تو وہ اس میں گھس جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہاں اصل حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حق کس کی طرف ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، انہوں نے ادھر گھس جانا جہاں انہیں مفادات زیادہ ہوں گے، وہ دنیاوی مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربانی، اللہ رب العزت کی راہ کے اندر قربانی، مال اور جان کی قربانی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ایمان رکھنا، یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ اصل عقل مندی اور ایمان ہے جس کو اللہ رب العزت نے معیار بنا کر پیش کیا کہ تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، اگر ان کی طرح ایمان لے کر آؤ گے فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔